پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک نیم دیوانے قسم کے صوفی نے گلیوں میں پکارنا شروع کر دیا کہ یہاں کے مولوی جاہل ہیں، قاضی احمق ہیں، سیانے بے وقوف ہیں، حکیم حکمت سے خالی ہیں۔ جو ہی اس کے یہ نعرے زیادہ شدت سے گونجے، بادشاہ وقت تک بھی بات پہنچ گئی اور اس نے اپنے کارندے بھیج کر اس دیوانے کو گرفتار کر لیا۔ دربار میں اس کے خلاف امن عامہ میں نقص کا مقدمہ شروع ہوا۔ اسے ریاست کا باغی قرار دلوانے کے لیے باقاعدہ جیوری دربار میں بیٹھی۔ قاضی اور وکیل جمع ہوئے۔ دیوانے صوفی نے کہا، اس سے قبل کہ آپ مجھے اس مقدمے میں سزا سنائیں، میری ایک درخواست کو قبول کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، بولو کیا ہے تمہاری درخواست؟ دیوانہ بولا، یہ جو آپ کے دربار میں حکیم، مولوی، صوفی، جج موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک عدد کاغذ اور قلم تھمایا جائے تاکہ میرے ایک سوال کا یہ جواب لکھ سکیں۔ سب کے ہاتھوں میں بادشاہ کے حکم سے کاغذ قلم تھما دیے گئے تو اس دیوانے نے کہا کہ آپ نے اس کاغذ پر اس سوال کا جواب لکھنا ہے کہ روٹی کیا ہے۔ بادشاہ سمیت سارے لوگ اس سوال پر حیرت زدہ ہو گئے، لیکن چونکہ بادشاہ پہلے ہی اس کی شرط مان چکا تھا اور وعدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ سب لوگ اس سوال کا جواب لکھیں۔ کسی نے جواب میں لکھا کہ آٹا اور پانی مل کر جو چیز بنتے ہیں وہ ہے روٹی۔ کسی مولوی نے اپنا علم بگاڑنے کے لیے لکھا کہ سوسائٹی میں خرابی کی بنیاد ہے روٹی، مادہ پرستی کی علامت ہے روٹی۔ کسی کیمسٹ نے لکھا کہ پانی اور آٹے کے ملاپ سے جو بیکٹیریل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے آٹا خمیر ہوتا ہے، جسے بعد میں توے پر چپٹا ڈال کر پکا لیا جائے تو جو چیز تیار ہوتی ہے اسے کہتے ہیں روٹی۔ کسی نے کہا یہ فوڈ ہے، کسی نے کہا یہ خدا کا تحفہ ہے۔ کوئی فلسفی مزاج تھا تو اس نے لکھا کہ روٹی کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، یہ موضوعی حقیقت ہے، سبجیکٹیو ریئلٹی۔ بھوکے کے لیے یہ غذا ہے، گھریلو عورت کے لیے یہ کام ہے، بھرے پیٹ آدمی کے لیے یہ فضول سی ایک چیز ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ غذائی مادہ ہے جس سے لوگوں کی اکثریت اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ ایک نے لکھا کہ کوئی بھی درست طور پر نہیں جانتا کہ یہ روٹی کیا ہے۔ دیوانے نے یہ سارے جوابات سن کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، جب تمہارے یہ سارے سیانے لوگ اس ایک چیز کی ڈیفینیشن پر متفق نہیں کہ جو یہ روز استعمال کرتے ہیں، تو ان کو دوسری چیزوں میں حاکم یا جیوری کا اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ میں مرتد ہوں یا مومن، امن پسند ہوں یا امن بگاڑنے والا؟ غور سے دیکھو، تمہاری دنیا کی حقیقت اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ تمہارے فلسفی، تمہارے مولوی، تمہارے پروفیشنل، تمہارے سائنسدان یہی کچھ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے زندگی کے موضوع پر 300 صفحات کی ایک کتاب لکھی جس میں زندگی کی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 300 صفحات پر ہر اینگل سے لائف کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کے بعد آخری صفحے پر وہ لکھتا ہے کہ یہ ساری تعریفیں موجود ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی کوئی تعریف متعین نہیں کی جا سکتی۔ اس دیوانے صوفی نے بادشاہ کو کہا کہ میں مجرم ہوں یا بے قصور، کیا تم اس کا فیصلہ ان لوگوں سے کراؤ گے کہ جو روٹی کی ڈیفینیشن پر متفق نہیں ہیں؟ یہ سارے میرے مرتد ہونے پر متفق ہیں لیکن روٹی کی تعریف متعین کرنے میں متفق نہیں ہیں، تو کیا تم ان کی بصیرت پر اعتبار کرو گے اور مجھے سزا دے دو گے؟ اس دیوانے صوفی کا انجام کیا ہوا یہ تو معلوم نہیں، مگر اس سے جو میسج دینا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ تمہارے فلسفیوں، علم کلام کے ماہرین اور پروفیسران قانون کی حالت بالکل یہی ہے۔ یہ تمہارے علم والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، انہیں غور سے دیکھنا، یہ طوطے ہیں، کچھ کہیں سے رٹا رٹایا بول رہے ہیں۔
طوطے کی طرح۔ یاد رکھنا کہ جس نے خود کو نہیں جانا وہ کچھ بھی جان لے اس نے کچھ نہیں جانا۔ یہ تو خود کے آشنا نہیں ہیں، یہ دوسروں کو کیا جانیں گے؟ یہ جب اس راز سے بے خبر ہے کہ جو راز وہ خود ہیں، تو کیسے یہ ان رازوں تک پہنچیں گے جو کائنات میں ہر جگہ بکھرے پڑے ہیں؟ اس بات کو سمجھنا کہ یہ رازوں بھری بھیدوں سے بھرپور دنیا ہے، اور اس میں جو تمہارے سب سے قریب ترین راز ہے، چاہے تم نے اسے جانا ہو یا نہ جانا ہو، وہ ہو تم خود۔ اور جو اس راز کو نہیں جان پایا وہ کیا دوسروں کے راز جانے گا؟ وہ کیا معاشروں کے حال ڈھونڈے گا؟ وہ کیا ملکوں کے حالات بدلے گا؟ دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، ہر ملک کے نام نہاد ذہین لوگ اس ملک کے مسائل حل کرنے میں لگے ہیں، مگر مسائل حل تو کیا ہوں اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دور کے مسئلے ہیں، یہ تو فاصلے پر موجود بھید ہیں۔ ان بھیدوں تک تو پہنچنے کے لیے تمہیں چلنا پڑے گا، مگر جو بھید تم ہو وہ تو قریب ترین ہے، تمہارے سب سے کلوز۔ اس کے لیے تو تمہیں چلنا تک نہیں پڑے گا۔ جب وہ راز ابھی تک راز ہے تو آخر تمہیں یہ گمان کیوں ہو گیا کہ تم خاندان نام کی پہیلی کو بوجھ لو گے، تم سوسائٹی کو درست کر لو گے، تم دنیا کے راز کھول دو گے؟ دیکھتے نہیں ہو سائنس اور فلسفے نے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دے دیے ہیں، مگر کیا دنیا نام کی پہیلی بوجھ لی گئی ہے؟ بلکہ کیا تمہیں ایسا بھی لگ رہا ہے کہ تم اس پہیلی کو بوجھنے کی طرف ہی بڑھ رہے ہو؟ یہ پہیلی اور الجھتی جا رہی ہے۔ جب تم اس راز تک نہیں پہنچ پائے کہ جہاں تک پہنچنا سب سے آسان ہے، وہ راز جو تمہارے سب سے قریب ہے، جب تم اس راز تک نہیں پہنچ پائے تو آخر کیوں تمہیں یہ گمان ہو گیا ہے کہ تم خدا تک پہنچ جاؤ گے؟ جب تم اس ایک جزو کو نہ سمجھ پائے کہ جو تم ہو، تو کیسے تم اس کل کو سمجھ پاؤ گے کہ جس میں تم ہو؟ اگر پہیلیاں سلجھانے کے سفر پر نکلنا ہو تو اس سفر کا پہلا قدم پھر تم خود ہو۔ یاد رکھنا، جنہیں تم پڑھے لکھے کہتے ہو، جو تمہارے اسکالر ہیں، پنڈت ہیں، پروفیسر ہیں، فلسفی ہیں، یہ علم والے نہیں ہیں، بس یہ ذرا زیادہ انفارمڈ ہیں۔ ان کے پاس ذرا معلومات زیادہ ہیں، ان کے پاس ذرا دلیلیں دینے کا ڈھنگ آ گیا ہے، ورنہ یہ کسی بھی طرح ایک چٹے ان پڑھ بندے سے مختلف نہیں ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ معلومات نے کبھی بھی کسی کو حکیم، دانش مند، وائز نہیں بنایا۔ ہاں، یہ معلومات، یہ انفارمیشنز، یہ سراب پیدا کر سکتی ہیں کسی میں بھی کہ وہ جانتا ہے۔ انفارمیشنز کے ذریعے یہ بہروپ بھرا جا سکتا ہے، یہ وہم پالا جا سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ تم ان معلومات کو نقاب بنا سکتے ہو کہ جس کے ذریعے تم اپنی جہالت کو چھپا لو، مگر اس سے تم جان لو یہ ناممکن ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جہالت کو تم معلومات سے چھپا تو سکتے ہو، مٹا نہیں سکتے، بلکہ الٹا ہوتا ہے۔ تم انہی معلومات کی وجہ سے اپنی جہالت کو بچا لیتے ہو، پروٹیکٹ کر لیتے ہو، تحفظ دے لیتے ہو۔ جسے معلومات کی شکل میں تم علم کہتے ہو، وہی علم تمہاری جہالت کا دفاع بن جاتا ہے۔ ایک نام نہاد پڑھے لکھے آدمی کے مقابلے میں ایک بالکل ان پڑھ آدمی کا حقیقت تک پہنچ جانا زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا، وہ اس بات کو بھی جانتا ہے، اور یہ تسلیم کر لینا اور یہ جان لینا ایک ایسی چیز بن سکتا ہے کہ جس کو پکڑ کر تم جان لینے والے بن جاؤ۔ جو بیمار اپنی بیماری مان لے، جان لے، وہ علاج کی فکر کرتا ہے، وہ صحت کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن کوئی بیمار ہو اور بیماری کو ماننے سے ہی انکاری ہو تو قبر کی گلی تک وہ اپنے لیے جاننے کی راہ بند کر لیتا ہے۔ تمہاری معلومات تمہاری جہالت کی سیکیورٹی گارڈ بنی ہوئی ہے۔ تم کیسے بیداری تک پہنچ سکتے ہو اگر یہ مان ہی نہیں پا رہے کہ تم سوئے ہوئے ہو؟ تم اگر اپنے اندر کے اندھیروں سے واقف ہی نہیں ہو تو کیسے روشنی کی تلاش میں نکلو گے؟ تم میں تو کبھی روشنی کی طلب ہی پیدا نہ ہوگی۔
اگر تم نے یہ بھرم پال لیا ہے کہ تم جانتے ہو تو آخر جاننے کے ایڈونچر پر نکلنے کی تمہیں ضرورت ہی کیا ہوگی؟ اور یہی کام تمہارا نام نہاد علم تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ ہاں، یہ معلومات کا سفر بھی اگر کوئی ایمانداری سے کرے تو وہ سقراط کی طرح اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ میں جان کر بھی یہی جان پایا ہوں کہ جانا نہیں جا سکتا، اور جاننے کو زیادہ ہے ہی نہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جاننے کو بس ایک ہی ہے، تم خود۔ وہ جان لیا گیا جس نے جاننا ہے تو جتنا بھی وہ جانے گا وہ پورا ہوگا، بغیر کسی کمی کے ہوگا۔ ایسے شخص میں لفظوں کو، لیبلوں کو یادداشت کا حصہ بنانے کی چاہ ہی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، جس کا خود جان لیا گیا اس کا خدا بھی جان لیا گیا۔ جو ایک قطرے کی ماہیت کو جانتا ہے وہ پورے سمندروں کے پانیوں کی نیچر کو بھی جانتا ہے۔ جو ایک اینٹ کا واقف ہے وہ پورے محل کو جانتا ہے۔ جاننے کے سفر پر نکلنا چاہتے ہو تو ایک ذکر، ایک منترا، ایک ورد کرنا شروع کرو۔ میں کون ہوں؟ یہ واحد ذکر ہے جو تمہیں جاننے کی منزل کا مسافر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راہ لوگے، یقین مانو بھٹکو گے۔